ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے کائنات کا حاکم اور مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء کرام پر۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہے عبادت اور ماہ شعبان۔ ماہ شعبان جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ماہ شعبان یعنی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی 15 تاریخ جو رات آج گزر گئی اور آج جو دن چل رہا ہے، اس رات میں بہت سارے ایسے امور انجام دیے جاتے ہیں جن کا تعلق بدعت سے ہوتا ہے، اور بدعت ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں بدعت کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن بدعت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں عبادت کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ دونوں پہلوؤں کو ہم جب جانیں گے تو ہم ایک دوسرے کی شناخت کر سکیں گے، ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ عبادت کو تو سمجھتے ہیں لیکن وہ بدعت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ عبادت بھی کرتے ہیں لیکن بدعت پر بھی عمل کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ عبادت کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، بدعت کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادت کو محض چند چیزوں تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا،
زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، قربانی کرنا، کچھ لوگ انہی چیزوں کو ہی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ تو عبادت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عبادت صرف انہی چند چیزوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف کی ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور جس سے اللہ راضی ہو، وہ چاہے اقوال ہوں یا ظاہری اور باطنی اعمال ہوں، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ تو عبادت چند چیزوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ عبادت محض یہ سمجھنا کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، حج ادا کریں، قربانی کریں اور یہی عبادت ہے، باقی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم عبادت کرتے رہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ بس ہم نماز ہی پڑھتے رہیں، ہم روزہ ہی رکھتے رہیں، زکوٰۃ ہی ادا کرتے رہیں، حج ادا کرتے رہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ محض یہ غلط ہے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ ہم صرف اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جنہیں ہم کریں گے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ عبادت ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص محض چند چیزوں کو ہی عبادت سمجھتا ہے، میں بچپن میں ایک شعر بہت سنا کرتا تھا عام لوگوں سے، بہت سے لوگوں سے، کچھ لوگ کہتے تھے، آج بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، اور ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ شعر کہتے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ اسلام میں صرف مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگنا عبادت نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا، مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگنا ہی عبادت ہے، تو ان کا وہ خیال غلط ہے، ان کا تصور بالکل غلط ہے، اس لیے کہ چند چیزوں کے مجموعے ہی کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہر اچھے عمل کو جو اللہ رب العالمین جس سے ہم راضی ہو جائے ہم سے، وہ عبادت ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ اگر ہمارے دل میں کسی نیکی کا خیال بھی آ جائے، نیکی کا ارادہ بھی ہم کر لیں، تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گیا تو سمجھ لیے وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ مثلا موبائل پر میسج آیا، گاؤں کا میسج آیا کہ مسجد میں پینٹنگ کا کام ہونا ہے، آپ لوگ اس میں حصہ لیجئے۔ اب آپ نے میسج دیکھا کہ مسجد کا کام ہونا ہے اور مجھے کچھ خرچ کرنا پڑے گا، آپ نے ارادہ بنا لیا کہ میں 100 روپیہ دوں گا، 500 روپیہ دوں گا، 1000 روپیہ دوں گا، 2000 روپیہ دوں گا، آپ نے ارادہ بنا لیا، لیکن ابھی آپ کسی کام میں مشغول ہیں۔ آپ نے سوچا ہم شام تک روپیہ ادا کر دیں گے، کل تک ادا کر دیں گے، پرسوں تک ادا کر دیں گے، لیکن آپ نے ارادہ ابھی اسی وقت میسج میں دیکھ کر بنا لیا کہ ہم کریں گے، شام تک کریں گے، کل تک کریں گے، پرسوں تک کریں گے، 10 دن بعد کریں گے، خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ جب آپ نے ارادہ بنا لیا اسی وقت آپ کی نیکی ایک نیکی لکھ لی جائے گی۔ ابھی آپ نے عمل کیا نہیں ہے، ابھی اپنے اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے خرچ نہیں کیے ہیں، لیکن نیکی اسی وقت لکھ لی جائے گی۔ اور جب آپ خرچ کر دیں گے، 100 روپیہ دے دیں گے، 500 1000 روپیہ جو آپ کی استطاعت ہے خرچ کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین اس نیکی کو بڑھائے گا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ رب العالمین نیتوں کے اعتبار سے تمہارے حق میں، تمہارے کھاتے میں نیکی لکھ دے گا۔ جب آپ کوئی بھی عمل کریں گے اللہ رب العالمین کو رضا کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو آپ کی نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، اور جب نیکیاں لکھ لے گی تو وہی عبادت ہے۔ آپ نے پیسہ خرچ کر دیا، وہ عبادت ہو گئی۔ اسی طرح برائی کا خیال اگر آپ کے دل میں آیا، مثلا کسی کے دل میں برے خیال پیدا ہوئے، گناہ کرنے کا خیال پیدا ہوا، مثال کے طور پر مسجد کا ساؤنڈ ہی جو کسی کے دل میں خیال آیا
کہ آج رات تنہائی میں جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے تو مسجد کا ساؤنڈ اڑا دوں گا، ہاتھ صاف کر دوں گا، مشین پوری غائب کر دوں گا، اس کو جا کر بیچ کر پیسے کا کھاؤں گا۔ ارادہ بنایا، چوری کا ارادہ کیا اس نے، کسی کے گھر سے، مسجد سے، کہیں سے بھی، یا کوئی گناہ کا ارادہ بنایا۔ اور جب ارادہ بنایا اس نے کہ رات کی تنہائی میں جب سب لوگ سو جائیں گے تو میں گناہ کروں گا، تو جب اس نے ارادہ بنایا ہے تو برائی اس کے کھاتے میں لکھی نہیں جائے گی۔ جب وہ برائی کر لے گا تب لکھی جائے گی، اور ایک ہی برائی لکھی جائے گی جتنا اس نے کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے بندوں پر، کہ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن جب برائی کا خیال آتا ہے یا برائی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر نہیں لکھتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنے سماج معاشرے میں دیکھیں، ایک انسان کے اندر اگر کوئی ایک برائی کو دیکھتے ہیں تو 10 الزام اس پر ٹھونک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہے بندوں پر کہ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ جب وہ گناہ کر لے گا تو اللہ رب العالمین اس کے حق میں اتنا ہی لکھے گا جتنا اس نے کیا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ سے پلٹ گیا، اپنے ارادے کو ترک کر دیا، اس کے دل میں خیال آیا کہ رات کی تنہائی میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، اور وہ خیال سے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکڑ لے گا تو مجھے سزا دے گا، میں اللہ رب العالمین کو کیا جواب دوں گا، یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا تو اللہ رب العالمین اس کے حق میں وہ بھی نیکی لکھ دے گا۔ ذرا سوچئے کہ انسان جب برائی کا ارادہ کر لے اور برائی کو چھوڑ دے کرنے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد باز آ جائے تو وہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، اور بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار کا سہارا لیا۔ وہ جب غار کے اندر داخل ہوئے تو ایک بڑا سا پتھر آ کر غار کے منہ پر اٹک گیا اور تینوں پھنس گئے۔ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے نیکیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ ایک آدمی اس میں ایسا بھی تھا جس نے وہ اپنا واقعہ اس نے بیان کیا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں برائی کا ارادہ کرتا تھا، اور معاملہ برائی کرنے کا جو معاملہ ہمارا طے ہوا وہ کچھ سونے کے سکوں پر طے ہو گیا۔ جب میں سونے کے سکے اس کے پاس لے جا کر دے دیا اور جب برائی کرنے کے لیے بڑھا تو اس عورت نے، اس چچا زاد بہن نے کہا کہ اس سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ۔ تو اس خیال سے اے اللہ تیری ڈر کی وجہ سے میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا، اور وہ روپیے پیسے بھی میں نے اس کو واپس کر دیے، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس گناہ کو جو اس نے ارادہ کر لیا تھا اور تائب ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے نیکیوں سے بدل دیا، اور اس نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پتھر کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے وہ قدم جو گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں، انسان کے وہ ہاتھ جو ظلماً کسی کے اوپر اٹھ رہے ہوں، اور انسان کی وہ زبان جو گناہ کے الفاظ بولنے ہی والی ہو لیکن رک جائے، وہ قدم بھی رک جائے، وہ ہاتھ بھی رک جائے، وہ زبان بھی رک جائے، تو اللہ رب العالمین اس کے حق میں نیکی لکھ لیتا ہے، اور یہی نیکی اس کے لیے عبادت ہے۔ تو یہ مت سمجھے کہ صرف نماز روزہ ہی عبادت ہے، گناہ سے بچنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جو چیز کرو گے وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی عبادت ہے، جس چیز سے رک جاؤ گے وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک بتلایا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گے، اس کے منہ میں اگر لقمہ بھی ڈال دو گے تو صدقہ ہے، اور یہ بھی عبادت ہے۔ رات بھی اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارو گے تو یہ بھی نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا بھلا اس پر بھی ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ کہ اگر وہ کام غلط طریقے سے کرے تو گناہ نہیں ملے گا،
جب وہ گناہ مل سکتا ہے تو اچھائی کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے گا، تو ثواب بھی ملے گا، وہ عبادت ہے، وہ اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہے، اس لیے اس پر ثواب ہے، اس کی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی ہے کہ اگر ہم اپنی ضرورت کے لیے پیخانے یا پیشاب کی ضرورت کو بھی جاتے ہیں اور وہ طریقہ نبی کا اختیار کرتے ہیں تو اس اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے وہ بھی ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بھی ایک ضرورت ہے، ہر انسان اپنی پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسی ضرورت ہے کہ دیکھیے آپ ہاسپٹل کے اندر جائیں گے تو بہت سے مریض آپ کو ایسے بھی ملیں گے، کسی کی لیٹرنگ بند ہو گئی، کسی کا پیشاب بند ہو گیا، اس کا علاج چل رہا ہے، وہ پریشان حال ہے، تو وہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ضرورت پوری کرنے کی طاقت دی، آپ اس چیز کو آپ پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی نے طریقہ بتلایا ہے، آپ اپنے قدم کو بایاں قدم پہلے رکھیں، پشچم کی طرف قبلے کی طرف اپنا چہرہ نہ کریں، قبلے کی طرف اپنی پیٹھ نہ کریں، نکلیں تو دعا پڑھ لیں، جب داخل ہوں تو دعا سکھلائی اللہ کے رسول نے، نکلیں تو دعا سکھلائی اللہ کے رسول نے، جب ان دعاؤں کو پڑھیں گے اور اللہ کے رسول کے بتلائے طریقے کے مطابق وہ اپنی ضرورت کو پوری کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور جب ثواب ملے گا تو وہی عبادت ہے۔ تو محض ہم یہ سمجھیں کہ چند چیزوں کے مجموعے کا نام عبادت ہے، عبادت نہیں، پوری زندگی انسان کی سر سے لے کر پاؤں تک انسان، اور صبح سے لے کر شام تک ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ انسان اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر کرے تو اس کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، ایسا ہے ہی نہیں۔ آپ جو بھی عمل کریں، اٹھیں بیٹھیں سوئیں جاگیں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا جاگنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ تو عبادت کی تعریف ہوگی، عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم صرف چند چیزوں کے نماز روزے کو ہی عبادت نہ سمجھیں، بلکہ اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ملاقات کرنا یہ ساری چیزوں کو بھی عبادت سمجھیں۔ اور اسی کے برخلاف بدعت ہے، اور بدعت اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس خطبے سے ہی لگا سکتے ہیں کہ ہر جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام اور تمام علماء کرام جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں، جب بھی کہیں خطبہ دیتے ہیں تو دعائے مسنونہ پڑھتے ہیں، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، سب سے بری چیز وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کو بار بار پڑھے جانے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ انسان اگر بدعت کرے تو سب سے بری چیز ہے، سب سے گندی چیز ہے۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ ہم نے عبادت کو اگر سمجھ لیا ہے تو بدعت کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ جو عبادت ہم جس عمل کو بھی کرتے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہے تو عبادت ہے۔ عبادت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، عبادت کی دلیل ہوتی ہے، اور بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، اگرچہ نیت ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ ایک عبادت کرنے والا بھی یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے ذریعے سے ثواب عطا کرے گا، ایک بدعت پر عمل کرنے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا کرے گا، لیکن عبادت جو کرتا ہے اس کی دلیل ہوتی ہے، لیکن جو بدعت پر عمل کرتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ مثلا کھانا بھی اپنے لیے، اپنا پیٹ پالنا بھی ثواب ہی ہے، اپنے منہ میں بھی اگر لقمہ ڈالیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اب حلوہ پکانا، جو صبرات کے شب برات میں جو خاص طور سے جو بدعتیں پائی جاتی ہیں، ایک حلوہ پکانے کی بدعت ہے۔ حلوہ پکانا کوئی گناہ نہیں ہے، حلوہ پکانا کوئی گناہ نہیں، کھانا کوئی گناہ نہیں، روز کھائیے، صبح سے لے کر شام تک کھاتے ہی رہیے۔ ہم تو کہتے ہیں اپنا روٹین ہی بنا لیجیے، سب کچھ چھوڑ دیجیے، دال چاول روٹی گوشت وغیرہ سب چھوڑ دیجیے، صرف حلوہ پکائیے
گیلا حلوہ بنائیے، اس کا پانی پیجیے، اور کڑا بنائیے، اس کو آپ کھانا کھائیے، کچھ مت کھائیے، آپ کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن آپ کسی دن مخصوص کر لیں، کسی دن وقت میں خاص کر لیں کہ اس وقت ہم بنائیں گے، فلاں دن بنائیں گے اور اسی دن کھائیں گے، اس پر ثواب ملے گا، تو یہ گناہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اور جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ آج جمعہ کا دن ہے، بہترین دن ہے، چلو آج ہم صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ تہجد کی نماز تو فرض نمازوں کے بعد سب سے اعلیٰ نماز ہے۔ کوئی سوچے جمعہ کا دن ہے، چلو آج تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، سب سے بہترین دن ہے، چلو آج میں دن بھر روزہ رکھ لیتا ہوں۔ وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے اپنے لیے خاص کیا ہے جمعہ کا دن۔ آپ روزہ رکھیے، تہجد پڑھیے، روز پڑھیے تہجد کی نماز، روز یا حدیث کے مطابق روزہ رکھیے۔ سوموار کے دن اللہ کے رسول نے تلقین کی ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، اسی طرح ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ میں آپ روزہ رکھیے، یہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ اس میں آپ روزہ رکھتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اس کی تلقین اللہ کے رسول نے کی ہے، لیکن آپ کسی دن خاص بنا لیں کہ اسی دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، اسی دن ہمیں رات پر جا کر عبادت کرنا ہے، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز ہے، یہی بدعت ہے۔ تو آج ہمارے سماج معاشرے میں جو شب برات کے دن حلوہ بنایا جاتا ہے، تو حلوہ بنانا اس لیے گناہ ہے کیونکہ آپ نے ایک دن کو خاص بنا لیا ہے۔ آپ بے شک روز کھائیے، کوئی بنا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کسی دن خاص کر کے بنائیں گے ثواب کی نیت سے، تو پھر آپ کے لیے گناہ ہوگا، آپ کے حق میں گناہ لکھا جائے گا، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا، بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بے شک روزہ ایک بہت بہترین عمل ہے، لیکن آپ نے وہ دن خاص کیا جس کو اللہ کے رسول نے خاص نہیں کیا ہے، آپ نے وہ دن خاص کیا جس پہ صحابہ کرام کا عمل نہیں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح قبرستان جانا، قبرستان جانے کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ قبرستان جانا چاہیے، ہر شخص کو جانا چاہیے، لیکن کسی دن خاص کر کے جائیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ جو روایت ایک پیش کی جاتی ہے، من گھڑت روایت، موضوع اور ضعیف روایتیں پیش کی جاتی ہیں قبرستان جانے کے تعلق سے، جبکہ صحیح حدیث ہے اور اسی کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ صحیح حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، رات کی تنہائی میں چپکے سے اللہ کے رسول اٹھتے ہیں اور بقیع قبرستان چلے جاتے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے ہو لیتی ہوں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں بھی ان کے پیچھے ہو لیتی ہوں اور میں جا کر دیکھتی ہوں تو 3 مرتبہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور پھر پلٹے، اور جب وہ پلٹے تو حضرت عائشہ بھی پلٹی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیز بڑھتے تو یہ بھی تیز بڑھتی، اگر اللہ کے رسول دھیمے ہوتے تو یہ بھی دھیمے ہو جاتی، اسی طرح وہ آ کر جلدی سے بستر پر لیٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سانس پھول رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی اور جب لیٹتی ہیں تو سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ کیا ہو گیا، تمہاری سانس اوپر نیچے کیوں ہو رہی، کیوں سانس پھول رہی؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ایسی سی بات ہے، میں آپ کے پیچھے لگی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کے سینے پر مارا اور کہا کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں؟ سنو، اللہ رب العالمین نے، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تم بقیع والوں کے لیے قبرستان جا کر ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے گیا تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ہم جائیں تو کیا پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی تھی،
السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اس حدیث سے پتہ چلا مرد کو بھی جانا چاہیے، عورتوں کو بھی قبرستان جانا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کون سی رات ہے، اس کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ ایک رات تھی، کوئی رات تھی، تو آپ جائیں، رات میں جائیں، دن میں جائیں، مرد جائیں، عورتیں جائیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ قبر والوں کے لیے قبرستان جانا، اپنے جو ہمارے اعزاء اقارب جو بھی رشتہ دار گزر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اچھی بات ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تلقین کی ہے۔ لیکن اسی حدیث کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے شب برات کے دن کے لیے، اس رات کے لیے پیش کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ قبرستان میں بھیڑ لگائے رہتے ہیں۔ قبرستان جانا، دعائیں مغفرت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ دن کو خاص کریں گے، رات کو خاص کریں گے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے خاص نہیں کیا ہے تو یہی بدعت ہے، یہی گناہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، عبادت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو، جس کی دلیل پائی جائے گی وہ عبادت ہے، اور جس کی دلیل نہیں پائی جائے گی وہ بدعت ہے۔ چونکہ شب برات میں جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں، چاہے وہ حلوہ پکانے اور کھانے کا معاملہ ہو، چاہے اس میں رات بھر جاگ کر نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے قبرستان جانے کا معاملہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اب آخر میں اپنی ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے تعلق سے عبادت، چونکہ بات عبادت کی چل رہی ہے، تو عبادت میں دل لگانے کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ اگر وہ کام کیے جائیں تو اس سے عبادت میں دل لگتا ہے، اور من لگا کر، دل لگا کر عبادت کرنا ہے تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اگر مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، صفائی ستھرائی کا جتنا بھی انتظام ہوتا ہے اچھا لگتا ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی سکون ملتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ صرف اپنی مسجدوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن عورتوں کا بالکل خیال نہیں کرتے ہیں۔ آپ اپنی مسجدوں میں دیکھیے، سنگ مرمر بھی لگا ہوا ہے، قالین بھی بچھی ہوئی ہے، لیکن یہی جا کر آپ دیکھیے جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، آپ کی جو ٹوٹی پھوٹی چٹائی ہے یہاں سے جب نکلتی ہے تو وہاں جا کر آپ بچھا دیتے ہیں۔ گرمی ہو، موسم ہو، کسی بھی گرمی کا موسم ہو، ٹھنڈی کا موسم ہو، ٹوٹی چٹائی پر نماز پڑھتی ہیں عورتیں۔ آپ کے سامنے دیکھیے کتنے اچھی چیزیں لگی ہوئی، ٹائلس لگی ہوئی، وہاں جا کر آپ دیکھیے گٹی بھی ملے گی، مورنگ بھی ملے گی، ساری چیزیں دنیا کی کباڑ وہاں ملیں گی۔ اپنی صفائی کا آپ خیال کرتے ہیں، لیکن عورتیں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں اپنے بالکل صفائی کا خیال نہیں ہے۔ اپنے مسجدوں کا ڈینٹنگ پینٹنگ پر پورا دھیان دیتے ہیں، وہاں بھی آپ دھیان دیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسجد میں اے سی لگے، لیکن وہاں آپ جا کے دیکھیے پنکھا بھی چلتا ہوگا تو اب گرا تب گرا کے سچویشن میں رہتا ہوگا۔ تو ذرا ہمارا یہ اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ جس طرح آپ لوگ متحرک ہو کر اپنی مسجد کا پورا خیال کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح وہاں کا بھی خیال کیجیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ۔ ہم لوگ یہ کیسے ہمارے لیے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہم سوئیں تو گدے پر سوئیں، عورتوں کو چٹائی پر سولائیں، ہم کھائیں تو اچھا کھائیں، ہوٹل بازی کریں اور عورتوں کو چٹنی روٹی کھلائیں۔ ہم نماز پڑھیں تو قالین پر نماز پڑھیں، عورتوں کو ٹوٹی چٹائی پر نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیں۔ ہم اے سی میں رہیں اور ان کو پنکھا بھی دیں تو ایسا کہ اب گرے کہ تب گرے، تو انصاف نہیں ہے میرے بھائی، انصاف کیجئے۔ ہم عورتیں بڑے صبر والی ہوتی ہیں، ہم نے اپنے بچپنوں میں دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، گھروں میں جو چاول بچ جاتا تھا، صبح کا چاول بچ جائے شام تک تو گیلا ہو جاتا تھا گرمیوں کے موسم میں، تو مرد حضرات تو تازہ چاول کھا لیتے تھے، وہ گھر کی جو عورتیں ہوتی تھی وہ گیلا چاول نہیں، اس میں گیلا پن آ جاتا تھا، وہ عورتیں وہ چاول بھی کھا لیتی تھی۔ عورتیں صبردار ہوتی ہیں، اگر وہ کچھ نہ کہیں تو اس کا یہ مطلب ان پر ظلم کیا جائے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو میری اپیل یہ ہے کہ جس طرح اپنی مساجد کا آپ خیال کرتے ہیں بھرپور، ذرہ برابر کوتاہی نہیں برتتے ہیں، اسی طرح وہاں کا بھی خیال کیجیے۔ چونکہ یہ رمضان آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں جو عبادتیں ہوں
مردوں کے بھی عورتوں کے بھی وہ اچھے طریقے پر اخلاص کے ساتھ ہوں۔ آخر میں دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، اور خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔